खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। आइए आज इस पे गौर करते हैं। खुदा के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और आज जो थॉट ऑफ द डे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो इमसाल की किताब उसके 10वें बाब में से है। खुदा के कलाम में लिखा है उसकी 22वीं आयत में, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जी हाँ जी मेरे अजीजों, खुदा के हाथ में इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ है और जिसको चाहे जो चाहे बांटता है, जितना चाहे बांटता है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जिस दौलत के साथ दुख मिला हुआ आपको नजर आए तो समझ जाइए कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में ये लिखा है इमसाल की किताब उसके 10वीं बाब की 22वीं आयत में कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। और ये किसी आम इंसान ने नहीं ये बात कही, बल्कि ये सुलेमान बादशाह की हिकमत की बात इमसाल की किताब उसके 10वें बाब की 22वीं आयत में हमें नजर आती है कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बाज़ औक़ात इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत सी चीज़ों को, ऐसी बातों को अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में और ऐसी रविशों को इख्तियार करते हैं, ऐसे ट्रैक्स पे चलने की कोशिश करते हैं, ऐसी डायरेक्शंस को अपनाने की कोशिश करते हैं कि हम रातों रात दौलतमंद हो जाएं, रातों रात अमीर बन जाएं और ढेरों ढेर पैसा कमाने लगें, जिसके लिए बहुत से नाजायज़ काम करने पर भी हम तैयार हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदा का कलाम बड़ी सफाई के साथ ये बताता है कि उन नाजायज़ तरीकों से कमाई हुई दौलत अपने तरीकों से, जो कि खुदा के कलाम के मुनाफी हैं, खुदा के कलाम की बातों के मुनाफी हैं, वो दौलत अपने साथ गम भी लेकर आती है। वो गम किसी भी तरह का हो सकता है, बीमारी की सूरत में, बाज़ औक़ात मौत की सूरत में, ख़ानदानी नुकसानात की सूरत में, ख़ानदानी रंजिशों की सूरत में या किसी भी तरह की सूरत में आपको वो गम, वो दुख और वो मुसीबत से मिली हुई दौलत आपको नज़र आती है अपनी ज़िंदगी में या किसी की ज़िंदगी में भी। लेकिन खुदा की तरफ से अता करदा बरकत जो दौलत की सूरत में इंसान को मिलती है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उसके साथ गम नहीं मिलाता। और सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि हम नाजायज़ तरीकों से नहीं, नाजायज़ डायरेक्शंस को अपनाकर, नाजायज़ तरीकों को अपनाकर रुपया, पैसा, दौलत, मुनाफा, प्रॉफिट इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, बल्कि खुदा पर तवक्कल करें और खुदा के हाथ को अपनी ज़िंदगी में मूव करने दें, खुदा को प्रायोरिटी दें, ताकि खुदा अपनी बरकत को दौलत की सूरत में हमारी ज़िंदगी में शामिल करे। क्योंकि जो बरकत और जो दौलत खुदा की तरफ से मिलेगी वो गम से मुबर्रा होगी। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो, सारा दिन बड़ी ही खुशी और खुरमी में गुजरे, खुदा के खौफ में गुजरे। आमीन। इमसाल की किताब उसका 8वां बाब, क्या हिकमत पुकार नहीं रही और फहम आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा? वो राह के किनारे की ऊंची जगहों की चोटियों पर, जहाँ सड़कें मिलती हैं, खड़ी होती है। फाटकों के पास शहर के मदखल पर, यानी दरवाज़ों के मदखल पर वो ज़ोर से पुकारती है, ए आदमियों, मैं तुमको पुकारती हूँ और बनी आदम को आवाज़ देती हूँ। ए सादा दिलो, होशियारी अहम को दाना दिल बनो, क्योंकि मैं लतीफ़ बातें कहूँगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी। इसलिए कि मेरा मुंह सच्चाई को बयान करेगा और मेरे होंठों को शरारत से नफरत है। मेरे मुंह की सब बातें सदाकत की हैं, उनमें कुछ टेढ़ा तिरछा नहीं है। समझने वाले के लिए वो सब साफ हैं और इल्म हासिल करने वालों के लिए रास्त हैं। चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल करो और कुंदन से बढ़कर इल्म को, क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज़ को पा लेती हूँ। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत है, गरूर और घमंड और बुरी राह और कज गो मुँह से मुझे नफरत है। मशवरत और हमायत मेरी हैं, फ़हम मैं ही हूँ, मुझ में कुदरत है। मेरी बदौलत बादशाह सल्तनत करते और उमरा इंसाफ का फतवा देते हैं।
میری ہی بدولت حاکم حکومت کرتے ہیں اور سردار یعنی دنیا کے سب قاضی بھی۔ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں، اور جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے۔ دولت و عزت میرے ساتھ ہیں، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ میرا پھل سونے سے بلکہ کندن سے بھی بہتر ہے، اور میرا حاصل خالص چاندی سے۔ میں صداقت کی راہ پر انصاف کے راستوں میں چلتی ہوں، تاکہ میں ان کو جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں مال کے وارث بناؤں اور ان کے خزانوں کو بھر دوں۔ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی صنعتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی۔ اس سے پہلے کہ زمین تھی، میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے۔ میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ اس نے ابھی نہ زمین کو بنایا تھا نہ میدانوں کو، اور نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی۔ جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہیں تھی، جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کو نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے، اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی۔ آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اس لیے اے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں میں چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا ہے اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے اور میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے زندگی پاتا ہے اور وہ خداوند کا مقبول ہوگا، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 9واں باب۔ حکمت نے اپنا گھر بنا لیا، اس نے اپنے ساتوں ستون تراش لیے ہیں، اس نے اپنے جانوروں کو بھی ذبح کر لیا اور اپنی مے ملا کر تیار کر لی۔ اس نے اپنا دسترخوان بھی چن لیا، اس نے اپنی سہیلیوں کو روانہ کیا ہے۔ وہ خود شہر کی اونچی جگہوں پر پکارتی ہے، جو سادہ دل ہے ادھر آ جائے، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے آؤ میری روٹی میں سے کھاؤ اور میری ملائی ہوئی مے میں سے پیو۔ اے سادہ دلو باز آؤ اور زندہ رہو اور فہم کی راہ پر چلو۔ ٹھٹھا باز کو تنبیہ کرنے والا لان تان اٹھائے گا اور شریر کو ملامت کرنے والے پر دھبا لگے گا۔ ٹھٹھا باز کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے۔ دانا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا۔ دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا۔ صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے، کیونکہ میری بدولت تیرے ایام بڑھ جائیں گے اور تیری زندگی کے سال زیادہ ہوں گے۔ اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ احمق عورت گوگائی ہے، وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی۔ وہ اپنے گھر کے دروازہ پر شہر کی اونچی جگہوں میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے اپنے راستہ پر سیدھے جا رہے ہیں۔ سادہ دل ادھر آ جائیں، اور بے عقل سے وہ یہ کہتی ہے چوری کا پانی میٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی لذیذ، پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان پاتال کی تہ میں ہیں۔ امثال کی کتاب اس کا 10واں باب۔ سلیمان کی امثال۔ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ شرارت کے خزانے ابس ہیں، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے۔ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور و دفع کرے گا۔ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو دیرو کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ دانا دل فرمان بجا لائے گا، پر بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا۔ راست رو بے کھٹکے چلتا ہے، لیکن جو کج روی کرتا ہے ظاہر ہو جائے گا۔ آنکھ مارنے والا رنج پہنچاتا ہے اور بکواسی احمق پچھاڑ کھائے گا۔ صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔
عداوت جھگڑے پیدا کرتی ہے لیکن محبت سب خطاؤں کو ڈھانک دیتی ہے۔ عقل مند کے لبوں پر حکمت ہے لیکن بے عقل کی پیٹھ کے لیے لٹ ہے۔ دانا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے، کنگال کی ہلاکت اسی کی تنگ دستی ہے۔ صادق کی محنت زندگانی کا باعث ہے، شریر کی اقبال مندی گناہ کراتی ہے۔ تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ عداوت کو چھپانے والا دروغ گو ہے اور تہمت لگانے والا احمق ہے۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ صادق کے ہونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں۔ خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا۔ احمق کے لیے شرارت کھیل ہے پر حکمت عقل مند کے لیے ہے۔ شریر کا خوف اس پر آ پڑے گا اور صادقوں کی مراد پوری ہوگی۔ جب بگولا گزرتا ہے تو شریر نیست ہو جاتا ہے لیکن صادق ابدی بنیاد ہے۔ جیسا دانتوں کے لیے سرکہ اور آنکھوں کے لیے دھواں ویسا ہی کاہل اپنے بھیجنے والوں کے لیے ہے۔ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے لیکن شریروں کی زندگی کو عطا کر دی جائے گی۔ صادقوں کی امید خوشی لائے گی لیکن شریروں کی توقع خاک میں مل جائے گی۔ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ لیکن بد کرداروں کے لیے ہلاکت ہے۔ صادقوں کو کبھی جنبش نہ ہوگی لیکن شریر زمین پر قائم نہیں رہیں گے۔ صادق کے منہ سے حکمت نکلتی ہے لیکن کج گو زبان کاٹ ڈالی جائے گی۔ صادق کے ہونٹ پسندیدہ بات سے آشنا ہیں لیکن شریروں کے منہ کج گوئی سے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔